السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. محترم حضرات، ہم مختصراً آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہی عید ہوئی ہے اور آج ہی جمعہ بھی ہے، تو رمضان تقریر کا عنوان ہے رمضان جدا اور شیطان چھٹا. اس عنوان پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا جو ہے وہ دشمن ہے. ایک جگہ کہا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے. وہ کوئی تم کو ایسا نہیں ہے، وہ اس کے جو طریقے ہیں آنے کے، بات سمجھنے کے، سب کھلے کھلے معلوم ہوتا ہے یہ رحمانی کام ہے، یہ شیطانی کام ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. پھر کہہ رہا ہے فاتخذوہ عدوا، اور تم اس کو دشمن ہی جانو. تم اس کو دشمن ہی جانو، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو. یہ جو رمضان آیا اور رمضان ہم سے جدا بھی ہو گیا، اللہ معلوم اگلے سال کس کی قسمت میں رمضان لکھا ہوا ہے. کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، کتنے لوگ تھے جو رمضان میں ہی جدا ہو گئے. کوئی بھی اس وقت مسلمان یا غیر مسلم ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی جاننے والے انتقال نہ کیے ہوں. کوئی بھی نہیں ہے پورے بھارت میں، چاہے جو بھی ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بہت قریبی جاننے والا کیا ہے وہ انتقال کیا ہے. 4000 کا آج کل کا بھی جو ڈاٹا آیا ہے وہ 4000 آدمی کے مہینے کے ایک دن کے مرنے کا ہے. بہرحال یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ کسی کرونا نہ ہوتا تو بھی وہ 4000 مرتے. ایسا نہیں تھا کہ کرونا نے آ کر کے موت وقت سے پہلے مار دیا ہے. یہ بات آپ بھول جائیں. کرونا نہ ہوتا تو دوسرے کرونا کے نام پہ مرتے، لیکن جس کی موت لکھی ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے. بہرحال یہ جو ہم نیک ہوئے رمضان میں، اور نیک ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اگر کوئی بندہ واقعی میں رمضان کے بعد بھی نیک رہنا چاہتا ہے تو وہ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں اس پر وہ عمل کرتا رہے گا تو رمضان کے بعد بھی کیا رہے گا؟ نیک رہے گا. سب سے پہلی جو چیز جس چیز نے نیک رکھا تھا اس میں ایک تو بدمعاشی کی طرف لانے والی جو سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے وہ شیطان کی ذات ہے. تو شیطان کو کیا کر دیا گیا تھا؟ شیطان کو ہی قید کر دیا گیا. حدیثیں ہیں، سیاستہ کی کئی حدیثیں ہیں کہ شیطان جو بڑے تھے سب قید کر دیے گئے تھے. لہذا جب شیطان قید ہو گیا تو ہم اس کے اثرات فوراً دیکھتے ہیں. اب شیطان چھوٹ گیا ہے، تو شیطان جب چھوٹتا ہے تو ایک ہے ضعیف حدیث ہے گرچہ وہ، کہ شیطان سب اکٹھا ہوتے ہیں. جو ابلیس بڑا ہے وہ آج کے دن بہت روتا ہے، تو لوگ اس کے جو چیلے چاپڑ ہیں وہ اکٹھا ہو کر کے کہتے ہیں کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، کیا پرابلم آ گئی ہے؟ تو بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو اللہ نے بخش دیا. ہم جو سال بھر محنت کیے تھے 11 مہینہ، وہ ہماری محنت کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. تو شیطان کے جو چیلے چاپڑ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟
یعنی یہ اپنے بس میں تو نہیں تھا کہ ہم اللہ کو روک لیتے کہ اللہ ان کو معاف نہ کرو، وہ تو اپنے بس میں نہیں تھا. یہ بتائیے کہ اب کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آج سے، یعنی جیسے ہی چاند نکلا، کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم ان کو پھر شہوات میں اور لذات میں ان کو الجھا دو، اور وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں. ابھی آج آپ اگر گوگل کا جو مالک ہے، اگر وہ آج رات کی رپورٹ چیک کرے اور کل کے رات کی رپورٹ چیک کرے کہ وہ جو غلط سائٹیں ہیں وہ کتنی دیکھی جاتی تھی رمضان میں، اور آج رات، صرف آج ابھی ایک رات گزری ہے، تو پورا ڈاٹا جو ہے اس کا بڑھا کے دکھلا رہا ہے وہ. کیونکہ اس نے چیلوں کو لگا دیا کہ آپ ان کو شہوات اور لذات میں کر دیں. تو ایک وجہ تو بنیادی تھی کہ بندہ نیک بنا تھا، کیونکہ شیطان کیا ہو گیا تھا، جکڑ گیا تھا. اب یقینی بات ہے آپ کہیں گے کہ پھر ہم لوگ کیا کریں؟ بھئی اللہ نے شیطان کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہم شیطانی کرنے لگے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہم کو جب نیک رکھا چاہا تو ہم نیک ہو گئے. دیکھیں اگر یہی کیفیت 12 مہینے کر دے، یعنی شیطان کو شیطان کی جاب سے پروردگار عالم ختم کر دے، تو یقینی بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ نیک ہو جائے گی. یہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 1 مہینے کے لیے جکڑا تھا، ورنہ جیسے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ شیطان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں، ایسے ہی شیطان کو بھی اختیار دیا ہے کہ آپ ان کو کیا ہے، بہکا سکتے ہیں. دونوں میں ایک فرق ہے. شیطان کا پاور لمیٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان ان لمیٹڈ پاور رکھتا ہے اور آپ کو بہکا لے جائے. آپ کا پاور ہے کہ آپ اس کو اگر ہرانا چاہیں تو ہرا سکتے ہیں. قیامت میں قرآن کی آیت ہے کہ لوگ شیطان کو گھیریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. جب اس کو اس کے ساتھ آرگومنٹ ہوگا، بندہ بولے گا کہ تمہاری وجہ سے ہے، تو وہ بولے گا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا پاور لمیٹڈ تھا، میں تو محدود پاور رکھتا تھا. میں ان کو یہ آئیڈیا دیتا تھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے فجر میں اٹھنے کا، لیکن ایسا میری طاقت نہیں تھی کہ فجر میں اٹھ جائے تو میں اس کو دھکا دے کر اس کا پیر فریکچر کر دوں. یہ میرے بس میں نہیں تھا. میں آئیڈیا دیتا رہا کہ ابھی 15 منٹ باقی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ پوری زندگی الارم لگاتے ہیں اور نہیں اٹھتے ہیں. انہوں نے کہا میں آئیڈیا دیا ہے لیکن میرا پاور، اگر یہ اٹھنا چاہتے تو ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو اٹھنے نہ دیتے. تو شیطان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے. اس نے اللہ سے پرمیشن مانگی ہے، دعا کی ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے، ہم اپنی پارٹی بنا کے لے کے جائیں گے وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، لیکن یاد رکھنا کہ اگر یہ بندے میرے دربار میں آ جائیں گے تو میں ایک بٹن دباؤں گا اور سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو شیطان کو پوری زندگی نہیں قید کیا جا سکتا ہے. آپ کو پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ شیطان کو پچھاڑنا چاہیں تو شیطان تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کو نیکی نہ کرنے دے. آئیڈیاز دیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے برے، لیکن اس کے اندر آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس وجہ سے بندہ، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، دیکھو یہ کھلا دشمن ہے اور اس کو ہمیشہ دشمنی. یہ نہیں سمجھنا کہ شیطان رمضان میں قید ہو گیا ہے تو اب یہ قید نہیں، یہ ہمیشہ اس کو آپ کو دشمن جاننے ہی جاننا ہے. اس لیے شیطان کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسا رہتا ہے جیسے بلڈ رہتا ہے، خون رہتا ہے. خون کا کام کیا ہے؟ آپ سو جائیں تو بھی سرکولیشن اس کا نہیں سوتا ہے. وہ آپ سوتے رہیں پھر بھی خون چلتا رہتا ہے. آپ سوتے رہتے ہیں تو بھی شیطان پلاننگ کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ کیسے شیڈول بنانا ہے. اس لیے پہلا کام 90% مسلمان فجر کی نماز چھوڑتے ہیں. آپ اس کے شیڈول کے تحت اٹھے ہیں، شیطان کے شیڈول کے تحت اٹھے ہیں، کیونکہ اس نے پلان بنایا تھا کہ آپ کو فجر کی نماز نہیں پڑھنے دینا ہے.
تو بہرحال وہ اس کا شیڈول ہے، وہ اپنی محنت کرتا ہے. تو شیطان کو اپنا دشمن جانیں گے اور اس کو پاور اس کا لمیٹڈ جانیں گے تو یہ عذر اپنے پاس سے ہٹائیں کہ شیطان قید تھا اس لیے ہم نیک تھے. آپ جب بھی نیک بننا چاہیں آپ کے لیے شیطان قید ہے. یہ سمجھے میری بات. رمضان میں سب کے لیے قید ہے، لیکن جو آدمی بھی نیک بننا چاہے اس کے لیے شیطان قید ہے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا. نمبر 1. دوسری چیز نیک بننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک ماحول پورے ایریے میں، پوری دنیا میں ایک ماحول بن گیا تھا نیک بننے کا، تو لوگ نیک بن گئے. اب وہ ماحول کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وہ ماحول تو نہیں پیدا کیا جا سکتا، لیکن اس ماحول کی طرح ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے بہت سے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ آج انہوں نے ہمارے نمبر کو، تقریر کو بلاک کر دیا. نہیں سمجھے بات؟ تقریر میں جو براڈ کاسٹ میں جب ہم کسی کو ڈائل کرتے ہیں تو جب گروپ میں ڈالتے ہیں تو گروپ سے جب نکلتا ہے تو ہم کو کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے. اگر ہم نے براڈ کاسٹ بنائی ہے تو براڈ کاسٹ سے جب ہم کو بلاک کرے گا تو ہم کو معلوم نہیں ہوگا ہم بلاک کیے گئے ہیں. لیکن ہم جب اس کو تقریر بھیجیں گے تو جو ڈبل ٹک ہوتا ہے وہ ڈبل ٹک نہیں آئے گا، سنگل ٹک آئے گا. میں صبح سے نوٹ کیا کہ سینکڑوں لوگ، میرے پاس تقریباً 10 سے زیادہ براڈ کاسٹ گروپ ہے اور ایک ایک میں تقریباً 240 سے 250 لوگ ہیں براڈ کاسٹ میں. میں ان کو بھیج رہا ہوں عید مبارک نہیں جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے طے کیا تھا کہ رمضان بھر مولانا کی تقریر سننی ہے، اس کے بعد نہیں سننی. لہذا انہوں نے صبح اٹھ کر پہلا شیطانی کام کیا کیا کہ اب مولانا کو بلاک کر دینا ورنہ یہ ڈیلی تقریر بھیجیں گے. اب شیطان کا کام دیکھیں، جیسے ہی چاند نکلا اس نے اپنے اثرات کیا کیے دکھلا دیے. اب نیک رہنے کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ ماحول جو اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو آپ کم سے کم کچھ تو برقرار رکھتے. بھئی تقریر سن رہے تھے، تقریر سنتے رہتے، آپ کے بس میں تھا آپ اس ماحول کو برقرار رکھتے. آپ نماز جا رہے تھے، آپ جاتے رہتے، آپ ماحول کو برقرار رکھ سکتے تھے. اب سب کو روزہ تو نہیں رکھا سکتا، لیکن بقیہ نیکیاں کرنے میں آپ آزاد تھے. آپ چاہے تو اس آزادی کا فائدہ اٹھا سکتے تھے. تو دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ بندہ جو ہے جو نیک ہوا تھا اس ماحول نے اس کو نیک کیا تھا. آپ نے بالارادہ بلاک کر کے بتا دیا کہ ہم اس ماحول میں، ہم نے پہلے ہی اللہ وعدہ کیا تھا کہ میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے میں نیک بنا ہوں، یہ پرماننٹ ہم نیکی نہیں چاہتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں وکیل صاحب، تو رمضان کے شروع کی بات ہے، میں نے کہا کہ وکیل صاحب بہت اچھے دوست ہیں. ہم نے کہا وکیل صاحب اب یہ طے کر لو کہ جھوٹے مقدمے نہیں لڑو گے. میں نے کہا مولانا رمضان بھر تو ہم چھوتے نہیں ہیں، رمضان بھر ہم چھوتے نہیں ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، جیسے رمضان کی نیت کر رہے ویسے پرماننٹ کر لو. انہوں نے کہا کہ سراج بھی اگر پرماننٹ کر لیں گے تو برباد ہو جائیں گے، پھر ہم کو تمہاری طرح مولانا بننا پڑے گا. اب وہ بندہ ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم لگاتار نیک رہیں، یہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے. دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جتنے لوگ کامیاب ہیں، کوئی تنظیم کوئی فرد، دونوں کے بارے میں اگر ان کا ایم لمبا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. جو محدود ایم لے کر کے چلتے ہیں وہ جیسے ہی ایم ختم ہوتا ہے وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ امبیلنس ہو جاتے ہیں، وہ اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں. بہت سی جماعتیں اس میں برباد ہو گئیں. ایک چھوٹا سا ٹارگٹ لے کر کے جماعت، مثال کے طور پر ہم کو کہیں پر، جیسے ایک غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، اس نے یہ طے کیا کہ مجھے امبیڈکر پارک یہاں بنانا ہے، پوری تنظیم بنائی، محنت کیا، پارک بن گیا. اب وہ تنظیم کوئی کام نہیں. یہیں پر ہبلی میں 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ میرے پاس بھی آئے، بڑا متحد پلیٹ فارم بنائیں گے، اس میں جو ہے دیوبندی علماء بھی آئے، بریلوی آئے، اہل حدیث آئے. تو میں نے وہ ایک صاحب سے کہا، ہم نے کہا یہ چلے گا نہیں. اچھا اب میں یہ بات تک وہاں نہیں بول سکتا اسٹیج تو کہیں گے مولانا دیکھو پہلے دن سے کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں چلے گا؟ ہم نے کہا تمہارا جو مقصد ہے نا وہ لمیٹڈ ہے. مقصد کیا تھا کہ الیکشن کے ٹائم پر مسلمانوں کو متحد رکھنا، اس کے لیے آپ نے متحدہ پلیٹ فارم بنا لیا. الیکشن آ کر ختم ہو گیا، ایک میٹنگ نہیں ہو رہی ہے. سیکریٹری صاحب معلوم نہیں کہاں چلے گئے، 1.5 سال ہو گئے، صدر صاحب کا اتا پتہ نہیں ہے، سب لاپتہ ہو گئے. کیوں؟
کیونکہ محدود ایم رکھا تھا. آپ نے رمضان میں محدود ایم رکھا ہے، لہذا آپ رمضان کے بعد کیسے نیک رہ سکتے ہیں؟ نہیں نیک رہ سکتے. دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اب جیسے ایک آدمی زندگی کا ایم رکھتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرتے رہنا ہے، یہ ان لمیٹڈ ایم ہے، ہمیشہ آپ لگے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہ ہم کو فلاں آدمی کو نمازی بنا دینا ہے، اس کے بعد آپ شانتی ہو جائیں گے. میں بہت سی تنظیموں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اسی بھارت میں ایسی تنظیمیں ہوئیں کہ انہوں نے ایک ایم بنایا اور اس کے بعد کیا ہو گئے، موجود ہیں آج وہ، لیکن ان کے موجود رہنا اور نہ رہنا دونوں کیا ہو گیا ہے، برابر ہو گیا ہے. ایسے ہی ہماری کیفیت ہے. ہم نے محدود ایم جو بنایا ہے کہ رمضان میں نیک رہیں گے، اس لیے ہم نیک رہ پا رہے ہیں، آگے نہیں رہ پائیں گے. لہذا ابھی ایک دن ہے، آپ اسی کو ایکسٹینشن دے دیجئے، اس ارادے کو ایکسٹینشن دے دیجئے. نقصان تو یہ ہوگا بقول ظاہری طور پر کہ بہت سے فائلیں، جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ مولانا مروا دو گے، تب تو مطلب بہت سی فائلیں ہم کو بند کرنی پڑیں گی. اگر ہم کنٹینیو لگاتار اپنے آپ کو نیک بنائیں گے تو وہ شرارت والی ساری فائلیں کیا کرنی پڑتی ہیں، بند کرنی پڑتی ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ، کوئی بھی آدمی کبھی بھی، یہ بات یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ جب بندہ قرآن سے جڑتا ہے تو خود بخود نیک ہوتا ہے. کہ جس طرح سے بھی آپ جڑیں گے قرآن سے، عام آدمی کو مقابلے میں، مثال کے طور پر عام آدمی جتنی شرارت کرتا ہے اتنا مولوی نہیں کرتا ہے. عام آدمی جتنے گناہ کرتا ہے اتنا ایک حافظ نہیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ قرآن کریم سے. آپ نے بھی رمضان میں کیا کیا؟ حافظ بھی نہیں بنے، عالم بھی نہیں بنے، لیکن رمضان میں ڈیلی قرآن اٹھاتے رہے اور پڑھتے رہے، اٹھاتے رہے اور پڑھتے رہے. لہذا قرآن سے جڑنے کی وجہ سے آپ اور ہم کیا ہوئے تھے؟ نیک ہوئے تھے. اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ سال بھر اٹھانا ہی نہیں ہے. تو جس چیز نے نیک رکھا تھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کو ایک دوا فائدہ کر جائے، وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ دوا فائدہ کی ہے. یہ طریقہ ہے انسان کا. یہ دوا کیوں نہیں کھا رہے؟ نہیں، یہ دوا ہم کو فائدہ کی ہے لیکن ہم کھائیں گے نہیں. ایک تجربہ ہو گیا نا آپ کو کہ ہم قرآن کریم سے رمضان میں جڑے تو نیک ہو گئے، تو یہ بری بات تو نہیں ہوئی تھی نا. تو جب اگر یہ تجربہ ہو گیا کہ اللہ کی کتاب سے جڑے تھے اور آپ نیک ہوئے تھے، تو اس جڑنے کو کیا کر دو؟ لمبا کر دو. اس جڑنے کو لمبا کر دو. روز اس قرآن سے جڑے رہو. تو جڑے رہے تو بندہ نیک رہے گا. شیطان کتنی بھی شرارت کرے، شیطان کے چھوٹ جانے سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھئی شیطان ایک اس بزرگ کے لیے بھی چھوٹا ہوا ہے، ایک عالم کے لیے بھی چھوٹا ہوا ہے، ایک حافظ جی کے لیے بھی چھوٹا ہوا ہے. لیکن ان کو بچانے والی چیز کیا ہے؟ ان کو بچانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے. وہ اللہ کی کتاب سے جڑے، لہذا شیطان اپنی ساری پلاننگ کے باوجود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے. ایسے آپ کے ساتھ بھی فیل ہوتا ہے. فیل ہوا ہے ابھی. ایک مہینے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا اور شیطان فیل ہوا، آپ کو ابھی ایکسپیرینس ہوا ہے. لہذا آپ اپنے اس ایکسپیرینس کو کیا کر دیجئے؟ لمبا کر دیجئے. یہ تیسری وجہ تھی کہ بندہ نیک ہوا تھا. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما، اور بھی آگے ایک آیت ہے، وہ اسیرہ کا لفظ ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. پتہ چلا اللہ کی محبت جب شامل حال ہوتی ہے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے. آپ نے جتنے بھی مسلمان ہیں، میرا اپنا حسن ظن ہے کہ ایک بڑی تعداد، وہ چاہے خود بھی فقیر ہو لیکن وہ کسی کو 10 پیسہ ضرور دیتی تھی رمضان میں کہ یہ پریشان ہے. وہ پریشانی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اللہ سے محبت تھی. لہذا ہم نے اس غریب اور یتیم کے ساتھ ہم نے اپنی محبت کا اظہار کیا. تو اللہ سے محبت اگر ہوتی ہے تو بھی بندے کے اندر سے کیا ہوتی ہے؟ چینجنگ آتی ہے. اب اللہ سے محبت کا ایک طریقہ، بہت سے طریقے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے رہیں تو ہم لگاتار نیک رہ سکتے ہیں. نہ اتنا کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ اب میں نے زکوٰۃ دے دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اچھا زکوٰۃ دے دیا تو کتنا دیا ہے؟ 100 میں 97.5 تو ابھی رکھا ہے نا اپنے پاس. دیا کتنا ہے؟ 2.5 دیا ہے. 2.5 دیا ہے اور سال بھر چلا رہے ہیں میں زکوٰۃ دے چکا ہوں.
ارے بھائی وہ 97 بھی جس کا دیا ہوا ہے، اگر حالات آ جاتے ہیں تو 97.5 میں سے بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس میں سمجھے ایک صاحب بہت پریشان ہیں، مولانا صاحب سید ہیں، بہت پریشان، ایسے ہزاروں فون آتے ہیں، مولانا صاحب سید ہیں بہت پریشان ہیں لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے. ہم نے کہا 97.5 کس کا ہے؟ اگر تم کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے، ایمانداری سے بتاؤ. امام حرم آ جاتے ہیں، جبکہ امام حرم کی کوئی شرعی لحاظ سے یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ اگر وہ آ گئے ہیں تو آپ ان کے پیچھے یہاں نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی کوئی نماز کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی. ان کی میں نے دیکھا ہے گاڑی چھونا سمجھتے ہیں، ان کی گاڑی بیٹھے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی برکت ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں شرعی لحاظ سے، اس کے باوجود بھی ان کے کیا ہے پیچھے لگ گئے. تو جب آدمی محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں سے اور ان کی مدد کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کو اس محبت کی بنیاد پر بندہ چینج ہوتا ہے. تو سال بھر زکوٰۃ نہ دے کر کے آپ 97.5% اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ سید خاندان کا ہے، سید خاندان کے شہر سے آ گیا تو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اوریجنل سید جس کو تم جان رہے ہو ہے نہیں، الگ مسئلہ ہے تمہارے بغل میں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں 97.5 میں سے نہیں دوں گا. یہ کون سی تمہاری محبت حضور کے خاندان پہ ہے؟ تو جو دینے والی بات ہے جو انسان کو جب تبدیل کرتی ہے وہ انفاق ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، غالباً بخاری میں یا مسلم میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے زکوٰۃ نکالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیسہ کبھی رکھا نہیں رہتا تھا، جو آتا تھا آپ خرچہ کرتے رہتے. اب وہ زکوٰۃ کے بیچارے مستحق تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ ان کی مدد کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو سب میں تقسیم کر چکا ہوں. ابھی شروع کی بات، زکوٰۃ تو میں سب تقسیم کر چکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا، چاچا ایسا کرو کہ اگلی سال بھی تو زکوٰۃ نکالو گے، وہ ایڈوانس زکوٰۃ ان کو دے دو. اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے. ایڈوانس زکوٰۃ دے کر کے کیونکہ بندے کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے. تو وہ غربت یا پریشانی جن کی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں. یقینی بات ہے جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، جب ایک غریب کو آپ دیکھ کر کے پریشان ہو کر کے، اندر سے پریشان ہو کر کے جب اس کی مدد کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی محبت ہے نا. اللہ کی محبت انسان کو کیا کرتی ہے؟ چینج کرتی ہے. وہ کیفیت اس رمضان میں زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہم تبدیل ہوئے تھے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج صبح بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پروردگار عالم تمہاری شان میں ایک امتیاز، ڈسٹنگش پیدا کرے گا. اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتا ہے. برائی نہ کرنا یہ سمجھ کر کے اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، سزا دے گا. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا بندہ برائی سے ہی نہیں رکے گا. پورے رمضان میں ہم برائی سے رکے رہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اب وہ جو احکامات آپ نے عمل کیے، غیبت نہیں کیا، چوری نہیں بولی، بدنظری نہیں کیا، تمام ویب سائٹوں کو بلاک کر رکھا، نہیں دیکھا، یہ جو گناہوں سے بچے رہے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کا خوف تھا. یہ اللہ کا خوف اگر زندگی میں لگاتار آ جائے تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ پوری زندگی نیک ہو جائے گا. تو یہ بنیادی وجہ تھی. دوسری چیز تقوی میں کیا ہوتا ہے کہ جو حکم تھا وہ عمل کر رہے تھے. ایک بڑی تعداد نماز پڑھ رہی تھی، ایک بڑی تعداد روزہ رکھ رہی تھی. اور جو لوگ پریشان تھے، یہ بھی بتا دیں آج بھی جو پریشان، میں نے آج صبح بات کہی، اس لاک ڈاؤن میں پچھلے سال سے اس سال تک سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے، کون پریشان ہوا ہے؟ لیبر طبقہ. صحیح بات ہے نا؟ سب سے زیادہ پریشان ہوا. یہ لیبر کیوں؟ لیبر بھائی پریشان ہونا چاہیے وہ لوگ جو زیادہ عمالدار ہیں، وہ نہیں پریشان ہوئے، زیادہ پریشان ہوئے لیبر. میں پچھلے سال بھی اس پر غور کر رہا تھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا. لیکن اس سال مجھے 100% جواب ملا. رمضان میں کام چالو رہا. یہاں ایک لیبر روزہ نہیں رکھ رہا تھا مسلمان.
کوئی لیبر روزہ نہیں رکھتا. جبکہ میں نے کہا کہ میں افطاری کا سارا انتظام کروں گا, رک جاؤ یہاں, سحری کا انتظام سب کچھ کروں گا, ایک لیبر روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی جائے گی تو اس نے کہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. اگر میری باتوں کو نہیں, یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے میری باتوں کو نہیں مانا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا. تو زندگی تنگ کی سب سے زیادہ پریشان کون ہو رہا ہے؟ لیبر ہو رہا ہے. ایک آدمی روزہ رکھنے کے لیے چاہیے, اور چلو روزہ بھی نہیں رکھے ہیں اور روزے کا اہتمام بھی نہیں ہے, لوگوں کے سامنے تمباکو کھاتے پی رہے ہیں, پان کھاتے, جو کچھ بھی ہے, مطلب سب آپ جانتے. یہ بنیادی چیزیں تھیں جس نے ہم کو کیا کیا تھا, نیک کیا تھا. اگر ہم نیک بننا چاہیں تو انہی چیزوں کے ذریعے ہم نیک بن سکتے ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.